جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے، تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے۔ دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک لبرل فیملی کا، بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے، ہم نے بھی سن لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہے، وہ روتا ہوا آفس آیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ رو رہا تھا وہ باپ، کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، بدتمیزی کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے، یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی، نتیجے میں پیدا ہو گیا۔ اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا، بولو نا۔ اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے، بدتمیز بنا رہا ہے۔ بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے، نو عمر لڑکی، باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو، 35 سال کی ہو، باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو، کورٹ میرج کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ 17 18 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا، یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ، آپ سب کو پتا ہوگا، ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا۔ عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ، میں تم سے شادی کروں گا۔ اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی، اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر؟ ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ دیکھو میڈیا کو، انسانوں کو بیوقوف بنانے، جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو، دودھ پلاتی تھی، ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتا، وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ماں خود بھول جاتی ہے، اللہ تھوڑی بھولتا ہے۔ اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات، باپ بھی بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں بھولتا۔ روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں، کہیں حساب کتاب میں، کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف سے اس نے جنا۔ اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے، ان کا تجربہ زیادہ، ان کا علم زیادہ، ان کی نالج زیادہ۔ بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی، آپ تو اس پہ عاشق ہو، لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ، انگلیاں اٹھیں گی باپ پر، یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے؟ باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا۔ اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اس سے درزبردار ہو جائے، بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں، لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ باغی۔ دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں، لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی۔ انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو۔ اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو، بدسلوکی کر رہی ہو۔ آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے، باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے، انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے، بالکل رائٹ نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بھائی بہنوں کا پتہ۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، بھئی تمہارا باپ بھی ہے، تمہاری ماں بھی ہے، تمہارے بہن بھی ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، تمہارا چاچا بھی ہے، تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں۔ جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے۔ آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو۔ ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی، ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے، کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی، کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو۔ وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت، میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے۔ تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے۔ میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے، اسلام کہتا ہے لیکن نہیں، بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو۔
बीवी पे तरजीह किसको देनी है? बाप को। बाप और बीवी, माँ और बीवी में जब तजाद होगा तो आपने किसकी तरफ जाना है? माँ बाप की तरफ जाना है। वो पहले हैं, ये बाद में है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि जुल्म करना शुरू कर दें बीवी पर माँ के कहने पर। बाज माएँ बड़ी जालिम होती हैं, हम तो सासों के बारे में बयान करते रहते हैं और हमें सासों का आपसे ज्यादा पता है, आपको नहीं पता। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सासें अल्हम्दुलिल्लाह माओं की जगहें काबिल एहतराम है, लेकिन आपसे ज्यादा हैं। हमें सासों का तजर्बा आपसे ज्यादा। हमें तो जब कोई दावत पे बुलाता है कहते हैं अपने ससुर को भी लेकर आए, तो मैं कहता हूँ कौन से वाले? आपको नहीं ये कहना पड़ता, आप ले आते हैं अपने ससुर को। हम पूछते हैं भाई कौन से वाले? वो कहते हैं यार ये तुम्हारे साथ ये मसले। हमारे एक रिश्तेदार ने मुझे दावत पे बुलाया कि आप भी आए अपने ससुर को भी ले आए। मैंने कहा कौन से वाले? कहने यार ये तुम्हारे ये हेडेक खत्म नहीं होती। कौन से वाले? सालों को बुलाएं, कौन से वाले? बेगम को बुलाएं, कौन सी वाली? हदिया कोई लेकर आता है, ये केक आपके घर का, कौन से वाले? तो यार शादियां आपने की, टेंशन में हमें दे रहे हो। तो पहले तो मैं बैठ के काट रहा होता था केक ना, एक केक आ गया, अब उसके इतने हिस्से, फिर यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, यहाँ बच्चे कम हैं, तो उसके हिसाब से यूं आड़ा तिरछा कटता था, यूं करके। देखो यूं आ रहा है, बच्चे ज्यादा है तो दो यूं करके चूरी घुमाई, फिर यूं लाया, ठीक है ना। ये बच्चों का हिस्सा निकल गया। अब मैंने ये सेटअप ही खत्म कर दिया है। अब मैंने ये किया, हदिया आया वहीं बच्चों को, वहीं लड़कों को खिला दिया। घर लेकर गए तो उनको बोला जो पहले नंबर पे आएगा वो हदिया वो पहले नंबर के घर पे, दूसरे पे आएगा वो दूसरे घर पे, तीसरे पे आएगा वो। अब हम लोगों को तो नहीं कह सकते जब भी आओ मिठाई के इतने डब्बे लेकर आओ, कहेगा यार खर्चा हमारा क्यों करा रहे हो? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई, हम कभी माँ बाप के बारे में ये नहीं कहते कि माँ के कहने पर बीवी पे जुल्म शुरू कर दो। ना 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 ना, ये इसकी इजाजत नहीं है। उसके भी कुछ राइट हैं, वो भी किसी की बेटी है। बाप के कहने पर बीवी पर जुल्म कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी बीवी माँ बाप के साथ बिला वजह बदतमीजी कर रही है, उनको इज्जत नहीं दे रही, माँ बाप तंग आ चुके हैं उससे, जिंदगी अजाब बन गई है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि फिर अगर माँ बाप कहते हैं इसको छोड़ दो तो क्या करो? छोड़ दो। लेकिन उलमा एक और कैद लगा देते हैं इस जमाने में, कहीं औरतों पे जुल्म ना शुरू हो जाए ना बीवियों पे, क्योंकि बाज दफा माँ बाप कहते हैं खुद से ना छोड़ा जाए बल्कि किसी आलिम से, किसी सही आदमी के सामने पूरी सूरत हाल रखी जाए, वो तज्जिया करेगा कि इसमें गलती पर कौन है। बाज दफा आप समझ रहे होते हैं कि वो मेरी बीवी गलती पर है, हालांकि वो गलती पर नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये बड़ी बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया कि बीवी को छोड़ने में जब माँ बाप की इताअत की जा सकती है तो लड़की शादी करने में माँ बाप को लिफ्ट न कराए, घरों से भाग भाग के शादी करे। एक एज हो जाए ना उसकी, माँ बाप दिलचस्पी ना ले रहे हो, रिश्तों पे रिश्ते आ रहे हैं, रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं, तो फिर हम तो खुद कहते हैं भाई अपनी जिंदगी बचाओ, कोर्ट मैरिज करो, क्योंकि यहाँ जुल्म कौन कर रहा है? यहाँ बाप जुल्म कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ मेजोरिटी ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप तो चाहते हैं हमारी बच्चियों की सही जगह शादी हो। और हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या सही हदीस है। हजरत अबू दरदा के पास एक शख्स आया और कहने लगा मेरे बाप मेरी बीवी से नफरत करता है, कुछ बदसलूकी करती होगी, मुझे कहता है कि मैं बीवी को छोड़ दूं, आप क्या फतवा देते हैं? हजरत अबू दरदा बड़े आलिम थे, सहाबा के दौर में भी चंद मखसूस उलमा थे जिनको फतवा देने की इजाज़त थी। हजरत अबू दरदा के पास आया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मुझे कहता है मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, मेरा दिल नहीं चाहता। हजरत अबू दरदा ने क्या बात की? फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद। खुदा को राज़ी करना है तो बाप को राज़ी कर लो, खुदा को नाराज़ करना है तो बाप को नाराज़ कर लो। समझ में आ रही है बात? तो ये रिश्ते आपने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिए, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। एक दफ़ा मैंने बयान में कहा कि बहू को चाहिए कि सास की थोड़ी खिदमत किया करे, उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है उसकी। जब एक साथ रहते हैं तो बड़ों की खिदमत करते हैं कि नहीं करते? उस पर इतने ख़वातीन के ये तो है ही औरतों के खिलाफ, ये तो है ही हर वक्त औरतों के खिलाफ तकरीरें करता है। तो मैं जिसके हक में कर रहा हूँ सास, वो क्या औरत नहीं है? वो भी तो औरत है, और कल आप भी तो सास बनोगी। तुम्हारा बेटा शादी करते ही बेगम के पास जाके बैठ जाए, तुम्हें लिफ्ट कराना छोड़ दे, और तुम्हारी बहू तुम्हें पानी का ना पूछे, तुम बोल रही हो कि बेटा जरा पानी पिला दो, कि नहीं हर आदमी को अपनी खिदमत खुद करनी चाहिए, हमारे ऊपर आपकी खिदमत वाजिब नहीं है। तुम्हारी बहू कल ये हरकतें करेगी तो तुम मेरा ही बयान उनको सुनाओगी। तो वो जो सास जिसके हक की हम बात कर रहे हैं वो भी तो औरत है। देखो यूरोप और अमेरिका में अहले मगरिब जो है ना, मगरिबी दुनिया जो मजहब को नहीं मानते, उनसे एक बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है इंसानियत के हकूक में, बहुत बड़ा। वो ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स की बात करते हैं, ये मुबहम दावे हैं, समझ रहे हो? ये मुबहम दावे हैं। इस्लाम ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स की बात पता है क्या करता है? वो राइट्स डिफाइन करता है कि जब ह्यूमन राइट की बात आती है तो ह्यूमन में कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा, कोई भाई होगा, कोई दादा होगा, कोई ससुर होगा,
کوئی پوتا ہوگا, ان کے رائٹس الگ الگ ہیں, ایک جیسے رائٹس نہیں ہیں. اور جب اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, تو ایسے ہی مبہم بات نہیں کرتا. آپ اسلام سے پوچھیں عورت کے کیا حقوق ہیں, اسلام کہے گا کون سی عورت, ہر ایک کے الگ الگ ہیں. ماں ہے اس کے الگ حقوق ہیں, بیوی ہے اس کے الگ ہیں, بیٹی ہے اس کے الگ ہیں. کسی کمپنی میں آپ جاؤ, آپ بولو یہاں انسانوں کے کیا حقوق ہیں, کمپنی کا مینیجر بولے گا کون سا انسان, امپلائز کے الگ حقوق ہیں میرے بھائی, مینیجر کے الگ اس کو حقوق ہیں, ڈائریکٹر کے الگ حقوق ہیں, چوکیدار کے الگ حقوق ہیں, اکاؤنٹنٹ کے بارے میں الگ قوانین ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بس انسانی حقوق, انسانی حقوق ہے, کہ نکل یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ مبہم حقوق بیان کر کے چھوڑ دو. یہ جو مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتی, اس نے جب حقوق کی بات کی ہے نا, ویمن رائٹ, تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, اس کا مطلب رشتوں کو ختم کرنا. لڑکی آزاد ہے, وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. باپ اسے کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ, وہ کہے گی یہ خواتین کے حقوق ہے کہ میری مرضی کے میں لاؤں کہ نہ لاؤں. سمجھتے ہو, میری مرضی کے میں لاؤں یا نہ لاؤں. یہاں شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے میں بھی انسان آزاد ہے, چاہے پیدا کرے چاہے پیدا نہ کرے. سمجھ رہے ہو, عورت کو پریگننسی ہو گئی, اس کی مرضی حمل ضائع کرا دے یا بچہ پیدا کر لے. یہیں سے کیا ہو رہا ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اس کی مرضی, اس کو پالے یا نہ پالے, نہیں پالنا تو گورنمنٹ کے پاس پالنے کی جگہ وہاں جمع کرا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کا تو سارا ریلیشن ہی ختم. اسلام شروع سے ہی گچی پکڑ لیتا ہے آپ کی, حمل روکنے کی اجازت نہیں. ہو گیا پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ کسی کی نسل ہو. اگر ماضی میں انسان نسلیں روک لیتے, ہمیں زندگی کا حق ملتا, تو یہ نیچرل ہے. جانور مجبور ہے اپنی نسل بڑھانے پر, آپ بھی مجبور ہیں, آپ کو بڑھانی پڑے گی. کہ آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے. آپ نے خاص تعداد میں جو اللہ چاہتے ہیں, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, آدم اور حوا کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں آپ کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ اب نسل روک لو, نا 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 نا. آپ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہم نے نسل بڑھانے کے لیے رکھی ہے. آدم علیہ السلام یہ نعرہ لگاتے میری مرضی, میں نہیں بچے پیدا کرتا. حضرت حوا کہتی ہیں اگر آپ کرو گے بھی تو میرا رائٹس ہے, میں نہیں چاہتی اولاد. ہم ہوتے پیدا. شکر ہے اس وقت یہ تنظیمیں نہیں بنی تھیں, ورنہ اما حوا کو یہ سمجھا رہی ہوتی کہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا شوہر آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو بچہ چاہیے نہیں چاہیے آپ کا رائٹ ہے. اما حوا کہہ دیتی مجھے نہیں چاہیے. آج ہم کہاں ہوتے, عالم ارواح میں ہی گھوم رہے ہوتے, وہاں بھی نہیں ہوتے. ہوتے ہی نہیں. ہم ہمیشہ تھوڑی ہیں. میرے والد شادی نہ کرتے, نسل روکتے, میں پیدا ہوتا, مجھے زندگی کی نعمت ملتی. آپ کے والدین شادی نہ کرتے, نسل روکتے, آپ کو یہ انسانیت کے حقوق میں یہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے. انسانیت کے حقوق میں یہ ہے کہ نہ روکی جائے. آپ پابند ہے فطرت کی طرف سے, اس پر قدرت نے آپ کے ذمہ لگائے, نیچر نے آپ کے ذمہ لگایا ہے. لیکن جو خدا کو نہیں مانتا پھر وہ کبھی بھی فطرت کے راستے پر نہیں چلتا. ایسے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے معاشرے کا. آزاد آزاد آزاد, نتیجہ کیا, آپ اولاد کی نعمتوں سے محروم. جب اولاد ہی نہیں تو بہو داماد کہاں سے آئیں گے؟ داماد ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ رفیع بھائی بیٹھے ہیں, 6 کتنی بیٹیاں ماشاءاللہ, 9 بیٹیاں. جب 6 داماد ان کے گھر آتے ہیں, 6-7 بڑے ماشاءاللہ ہائٹ اور پرسنالٹی, مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے. بیٹوں سے جہاں بہویں ملتی ہیں تو بیٹیوں سے کیا ملتے ہیں, داماد ملتے ہیں. وہ بھی تو ایک ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ انسان فخر کرتا ہے. اچھے مل جائیں, اگر اچھے مل جائیں, نہ ملیں تو پھر وہی عذاب جان بنتے ہیں. تو ہم کب کہہ رہے ہیں برے لوگوں کو اپنی بیٹیاں دو, اچھے لوگوں کو دیں نا, جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سارے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور وہی بات میں کہوں گا, اگر آپ کو اچھا داماد نہیں مل رہا تو جو پہلے سے میرڈ اچھا ہے اسی کو اپنی بیٹی دوسری پہ دے دو. ایک آپ کی بیٹی کسی اچھے کی چوتھی بنے کسی مکھنچو کی اکلوتی بننے سے بولو نا, بہتر ہے. یہ لاجک سمجھ میں آ نہیں رہی لوگوں. خیر اب یہ ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک نہیں بھی ہوتا ہم چلا دیتے ہیں بات آگے, چکر میں ڈال دیتے ہیں الحمدللہ. چکر میں ڈال. تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی, چلتی چلی جا رہی ہے. تو میرے بھائی ماں باپ کا بڑا حق ہے, ایسا نہیں ہے, اتنا ہلکا نہیں ہے. اگر آپ نے پسند کی شادی آپ کر رہی ہو, ماں باپ بالکل راضی نہیں, اور ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی بات ہوتے ہیں باپ بیچ رہا ہے اپنی بیٹی کو, ایسے بھی خاندان ہوتے ہیں. وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی باپ کی نہیں چلے گی, وہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں. بیچ بھی نہیں رہا, وہ آپ کا اس نے یہ کرنا ہوتا تو وہ اتنی آپ کی تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کرتا. وہ جہاں باپ ظالم ہو وہاں تو ٹھیک ہے, ظلم بھی اعلیٰ
نوعیت کا ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی خطائیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں کہ نارملی یہ حرکت کہ نو عمر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا. دیکھو میں اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا, ہمارے پاس بھی بڑے, میں تو شادیاں کرتا ہوں نا, بس لوگوں کو پتہ ہے کتنی کر لوں گا, لوگوں کی سے بڑی تکلیف ہوتی, کرتے رہتے ہیں, بھائی کتنی کر لوں گا, 4 سے زیادہ کی تھوڑی اجازت ہے, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں. لیکن ظاہر ہے جس نے 3 بھی کی ہوں تو کرتا آ رہا ہوگا نا, تو 3 تک پہنچائے, یعنی کرتا آ رہے ہیں. رشتے تو دڑا دھڑ بھیجے ہوں گے نا, 300 جگہ رشتے بھیجو تو 2 ہوتی ہیں. صحیح ہے نا. تو ہمیں بھی ایسی آفریں آئی ہیں کہ ماں باپ راضی نہیں ہیں, شادی کر لیں. نہ نہ نہ, ہم نے کہا بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو. پیغام ہی ڈائریکٹ باپ کو بھیجا کرو, عزت دو اس کو. اور لڑکی اپنے باپ سے پوچھ کے کرے گی, تمہارے ساتھ بھی وفا کرے گی وہ, ورنہ جو اپنے باپ کی نہیں ہے میرے بھائی, وہ شوہر کی کہاں ہو سکتی ہے یار. خود سوچو یار, کامن سینس کی بات. آپ کہہ سکتے ہو اس کو عشق اتنا چڑھا ہوا ہے, جب وہ اپنے باپ کے لیے, باپ کو چھوڑ سکتی ہے میرے لیے, تو مجھے کیوں چھوڑے گی؟ او بھائی وہ عشق آپ کی جوانی کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے. یہ جوانی تھوڑی دیر میں, تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. آپ کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکلنا شروع ہوگا. آپ کو ڈینٹر کا پاس جانا پڑے گا کہ یہ والا دانت میرا ہل رہا ہے, اس کو ایلفی سے جوڑ دے اپنی جگہ پہ. اس وقت پھر اس کو اور بہت سارے ہینڈسم اسمارٹ لوگ نظر آئیں گے. جو ایک دفعہ بھاگ گئی, اس کا مطلب بھاگنے کا طریقہ اس کو بولو آ گیا. اور الحمدللہ ہماری عدالتوں نے بیٹیوں کا بھاگنا تو آسان بنایا ہی تھا, اللہ کا بڑا فضل ہے. اب بیٹیوں کا بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے, بیوی کا بھاگنا بہت ہی آسان کر دیا عدالت نے. اور یہ عدالت کا قصور نہیں ہے, یہ ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے. میں جو عدالتوں کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہوں, جج تو بیچارہ پابند ہے نا, وہ تو لا, تو ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے. تو جب میں عدالت کو کہہ رہا ہوتا ہوں, اصل میں اسمبلیوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں. وہ جج صاحب ناراض نہ ہوا کریں صاحب, ہمیں وہ تو پابند ہے لا کا بھائی, وہ اگر نہیں کھلا کی ڈگری دے گا وہ اندر ہو جائے گا جج, وہ تو مجبور ہے. تو اب بیویوں کا بھاگنا الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ آپ کی جہاں شادی ہوئی, اگلے دن مہر بیگم نے لیا اور جائے کورٹ میں کہے مجھے یہ بندہ بالکل بھی پسند, بولو نہیں آئے, بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے. جج ہو سکتا ہے جنرل نالج کے لیے پوچھ لے وائی کیوں, ویسے یہ جنرل نالج کے لیے پوچھے گا, اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں. جج کہے گا کوئی بات نہیں, یہ لیں آپ کو کھلا, جائیں, جو اچھا لگ رہا ہے اس سے شادی کریں آپ. یہ لا ہے. اگر میں نے قانون کی کتاب پڑھی ہے, ایسے نہیں پھینک رہا میں, ٹھیک ہے نا. کسی دن ہو سکتا ہے وہ پیج بھی دکھا دوں جو ہمارے آئلی قوانین میں جنرل مشرف نے جو قانون پاس کروایا ہے, یہ اس کا حصہ ہے کہ کوئی بھی عورت جب بھی اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی, چاہے گی, اس کو ریزن بتانا ضروری نہیں ہے. جج پابند ہے, اس کو طلاق کی ڈگری تھمائے گا. اور ہمارے ہاں جہالت ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, میں اس جہالت پہ بھی ابھی بات کرتا ہوں. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو میرے خلاف اس عدالتی خلا پہ کلپ بنا رہے ہیں, اور لوگوں کی بڑے کمنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی حدیث کے حوالے سے مفتی طارق مسعود کو جواب دیا آپ نے. میں بتاتا ہوں ابھی اس کا. ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیگم کا بھاگنا اس زمانے میں الحمدللہ عدالتوں نے, ہمارے حکمرانوں نے بے انتہا آسان. اچھا, بیگم جب بھاگے گی تو بچوں کے سمیت بھاگے گی. بچے بھی کس کو ملیں گے اگر بچے ہو چکے ہیں, اس میں ہوگا یہ. اب بے روزگاری سے مت ڈریے. موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں نا 1 لاکھ روپے ماہانہ کمائیں. بھی ریحان اللہ والا صاحب کی ویڈیوز میرے ساتھ آئی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے وہ تو صحیح سچی مچی کے کمانے کا, حلال کمانے کا بتا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں, تھوڑی سی غیرت ختم ہوگی, لیکن آپ پیسے دبا کے چھاپو. لیکن یہ خواتین کے لیے آفر ہے, مرد اس میں مسکرانے کی کوشش, کیونکہ مردوں کی جیب سے ہی کمائیں گے. دیکھو بہترین طریقہ یہ, اگر آپ لیڈیز ہیں تو نہیں, لیکن فرض کر لیتا ہوں آپ لیڈیز ہیں, آپ کسی بندے سے شادی کریں, مہر رکھیں, نان نفقہ لیتی رہیں, ٹھیک ہے, 1 آدھ بچہ پیدا کروا لیں. بچہ جیسے ہی پیدا ہو آپ کورٹ میں جائیں, بولیں کہ اس نے بچوں کا خرچہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, مجھے اس سے کھلا چاہیے. عدالت کھلا کی ڈگری بھی تھمائے گی آپ کو. 18 سال تک کے بچے کا خرچہ اس کی وہ باپ کے خرچے پہ ڈال دے گی. آپ کہہ سکتی ہو اگر آپ لیڈیز ہو, وہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے, کہ بھائی خرچہ باپ پہ ڈلے گا تو ہے, باپ تو وہی ہے نا, خالص میرا بچہ تو نہیں ہے نا. تو نہیں, وہ باپ صرف ڈاکومنٹیشن میں ہے, ورنہ اس سے بڑا خان سامہ کوئی بھی نہیں. وہ صرف پیسے دے گا, مرضی ٹوٹلی کس کی چلے گی, آپ کی چلے گی. بچہ رہے گا آپ کے پاس. آپ اگر وہ بیٹی ہے تو اپنی مرضی کا لباس پہنائیں, جہاں بھی لے کر جائیں, جو بھی کریں, باپ صرف عدالت میں پیسے بھرے گا اور کسی کام کا وہ باپ نہیں ہے.
اور پھر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ وہ جب بیٹا یا بیٹی بڑی ہوگی تو محبت تو باپ سے کریں گے وہ، کہ ہمارا باپ ساری زندگی ہمیں خرچہ دیتا رہا، 18 سال کے بعد تو وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ نا 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 نا، 18 سال آپ کے پاس ہیں باپ کے خلاف اس کا ذہن بنانے کے لیے۔ 18 سال میں بھی تبلیغ میں 4 مہینے میں کھوپڑی گھوم جاتی ہے، آدمی بالکل الٹ کے آ جاتا ہے، بغیر داڑھی ہو تو داڑھی رکھ کے آ جاتا ہے، بے نمازی ہو تو نمازی، ہیروئن چی ہو تو ہیروئن چھوڑ دیتا ہے۔ تو 18 سال میں اس کی کھوپڑی کیسے نہیں بدلے گی؟ 18 سال تک وہ اس کی کھوپڑی خراب کرے گی کہ تمہارا باپ ظالم تھا، مارتا تھا، کوٹتا تھا، لڑکیوں کے چکر میں تھا، نشہ کرتا تھا، آئس لیتا تھا اور یوں تھا، روٹی کھانے کو نہیں دیتا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بچہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اچھا، اس بچے کا خرچہ بن گیا، جیسے ہی بچے کا خرچہ بنا ہے عدت کا خرچہ بھی آپ لیں، فوراً کہیں اور شادی کریں، اس سے دوسرا نکلوا کے وہاں بھی فوراً عدالت میں کیا کر دیا؟ بولو نا، خلا کا کیس دائر کر دیا۔ جیسے ہی عدالت میں خلا کا کیس دائر کیا، یہاں سے بچے جس حساب سے آپ کے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی سورس آف انکم بڑھتی جا رہی، اور کوئی مالدار ٹکر گیا تو عدالت اس سے تگڑے پیسے لے گی۔ عدالت یہ نہیں دیکھتی بچے کو کتنا چاہیے، عدالت آپ کی بھی انکم دیکھتی ہے، تو کما کتنا رہا ہے، جتنا کما رہا ہے اس حساب سے بچے کو دے گا تو۔ پھر عورت کی مرضی، آدھے بچے پہ لگائے آدھے خود کھائے، کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے بچے پہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ تو ہوگا، جعفری نام تھا ان کا، لڈن جعفری صاحب نے کہا تھا یہ تو ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو رہا ہے، ہوگا نہیں، یہ تو ہو رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں لبرل جو دین سے دور لڑکیاں شادی نہ کرو، دیندار ہوگی کم از کم فتویٰ تو لے گی کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ بے دین ہوگی کہ جاؤ فتوے شتے کو نہیں مانتے ہم۔ اچھا، میں میرے خلاف اب کچھ لوگ کلپ بنا رہے ہیں، وہ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کیونکہ بات سے بات آ گئی ہے۔ ابھی میں نے کل کلپ دیکھا، میرا بیان چلایا کہ شریعت میں عورت کو یک طرفہ خلا کا حق حاصل نہیں ہے، طلاق کا رائٹ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو، عورت کو نہیں دیا۔ ہاں، چند بہت ظالم ہو یا نان نفقہ نہیں دے رہا، وہ ایک الگ سچویشن ہے، وہ میں بتا چکا ہوں مختلف بیانات۔ نارملی عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے، جب شادی ہو گئی تو اب جب تک مرد نہیں چھوڑے گا عورت اپنی جان نہیں چھڑا سکتی اس سے۔ آپ کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہے بہرحال ایسا ہی۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے پاس ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ کی کس کے پاس ہے؟ یہ ایک لاک، عورت باؤنڈ ہو گئی ہے، لاک ہو گئی ہے، یہ لاکر کھول کون سکتا ہے؟ یہ مرد کھول سکتا ہے۔ یعنی نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ چند شرطوں میں عدالت کے پاس ہے، وہ بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو میرے خلاف ایک صاحب نے کلپ بنایا، ہر پاگل سے پاگل اٹھ رہا ہے، دین میں گھس رہا ہے، نہ علم نہ نالج، بس حدیثوں کے حوالے یاد کیے ہوئے۔ محترم نے میرا کلپ چلایا، کوئی امریکہ میں کہیں یورپ میں ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی بات کی کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب ایسی بات کر رہے ہیں، بخاری میں ایسا نہیں ہے۔ بخاری میں ریفرنس حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں، آپ نے اس کو خلا کی ڈگری دے دی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، خاتون نبی کی خدمت میں آئی کہ میں نے بغیر دیکھے شادی کی ہے، میرے شوہر قد کے لحاظ سے چھوٹے، رنگ کے لحاظ سے بہت سیاہ ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ نے ان کے شوہر کو پراپر بلایا ہے اور ان کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو، ان کے شوہر نے طلاق دی ہے تو نکاح ختم ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ چلو یہ خلا کی ڈگری ہے جاؤ۔ تو جب نبی کو یہ رائٹ اللہ نے نہیں دیا کہ وہ میاں بیوی میں خود سے نکاح ختم کر سکتے ہیں، آپ ان کے شوہر کو بلا کے مشورہ دے رہے ہیں، طلقھا کے الفاظ ہیں، آپ نے ان کے شوہر کو کہا ان کو طلاق دے دو۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بھی آرڈر کے حکم میں نہیں تھا، یہ مشورہ تھا، یہ امر استحباب کے لیے کہ بھئی جب نہیں رہنا چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ کیا کرو۔ تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے میرا مہر دے دیں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ صحابی تیار ہوئے ہیں، حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں، طلقھا، صحابی نے ڈیورس دی ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کوئی عورت اگر کورٹ جاتی ہے، میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، عدالت بلائے شوہر کو، بھائی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ دے دو اس کو، اگر وہ دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو جج کو تھوڑی حق حاصل ہے۔ یہاں تک کہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ جج بلا کے شوہر کو مشورہ دے سکتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں عدالت کورٹ میں جاتی ہے، عدالت نہیں ڈیورس دیتی، عدالت میاں کو بلاتی ہے۔ اگر وہ ظالم ہے، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، شوہر اگر واقعی ظالم ہے، ثابت ہو جاتا ہے، بلا وجہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، نان نفقہ نہیں دے رہا، تو پہلے تو عدالت اس کو پیار سے کہتی ہے چھوڑ دو بھائی، کیونکہ پتہ ہے کہ نہیں ہوتا، پھر عدالت مجبور کرتی ہے دے بھائی اس کو ڈیورس دے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، میاں صاحب کبھی تو نوٹس بھی نہیں ملتا اور کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی، بس تو یہ نہیں ہے اسلام میں، اس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ تباہ۔
اور میں بتا دوں خواتین کو، خواتین سمجھتی ہیں کہ مفتی طارق مسعود ہمارے حقوق ہم سے چھین رہا ہے، ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. نا 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 نا. اگر آپ نے عورت کو ڈیورس کا حق دے دیا نا جس طرح سے اب دیا ہوا ہے، اس سے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ عورت کا بیڑا غرق ہوگا. یہ چیز جب معاشرے میں پھیلے گی نا، مرد کو پتہ ہے یار یہ میری ابھی تو پتہ ہے شادی میں کر کے لاؤں گا تو میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی، اس لیے مرد وفا کرتا ہے. کل جب مردوں کو پتہ چل گیا کہ بیٹا یہ تو جب بھی ہم نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی یہ کہاں پہنچ جاتی ہے کورٹ اور طلاق لے لے گی، تو مرد شادی کرنا چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہو؟ بولیں گے یار ابھی شادی کی، بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد تو بچہ لے کے بھی بھاگ جائے گی، تمہیں کیا بھروسہ اس کا. ابھی مرد کو پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا نہ میرے بچے کہیں جانے والے نہ میری بیوی. تو مردوں کو کسی طریقے سے حقوق پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں عورت کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا تو سمجھ لو شادیوں کا ریشو کم. مرد کہے گا گرل فرینڈ بنانے کے لیے تیار ہوں، بیوی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. وہ بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے، بیوی بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے. وہ کہے گا بھائی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا، پیسے پکڑ، میری خواہش پوری کر، دفع ہو یہاں سے. وہ ایک میں باؤنڈ کیوں ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. تو یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ان کو لفٹ نہیں کریں. علم پراپر طریقے سے جب تک حاصل نہیں ہوتا، بخاری مسلم کے صرف ریفرنس دے دینا، حوالے دے دینا، ترجمے تک تو ان کمبختوں کو آتے نہیں ہیں. ترجمے حدیثوں کے غلط کر رہے ہوتے ہیں، عربی گرامر کی الف. اور یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ملینز ویورز ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر. اسکالر سے پوچھو وہ بتائے گا، ڈاکٹر سے پوچھو تو بتائے گا نا کتنا بڑا ڈاکٹر ہے. رکشے والے سے پوچھ رہے ہو کہ بڑا ڈاکٹر کون ہے، وہ کہے گا بھائی مجھے تو بڑا رکشہ والا کون ہے یہ پتا ہوگا. عوام سے پوچھ رہے ہیں بڑا اسکالر کون ہے، عوام تو خود بیچاری فارغ ہے، تو ریفرنسز سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ اجماعی مسائل ہیں، کوئی حنفی شافی اختلاف نہیں ہے یہ. خیر بات کو سمیٹ کے بس میں ختم کرتا ہوں. کہاں سے ہم چلے تھے اور کدھر کو نکل لیے؟ کیا بات چل رہی تھی؟ اصل تو قارون کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ قارون نے یہ کہا، بس 2-3 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں بات. ماں باپ کی بات درمیان میں آ گئی تھی، وہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس زمانے میں اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے بعض ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے ان کا. اکثر اولادیں آج کل ظالم پیدا ہو رہی ہیں، نہ باپ کو باپ مانتی ہیں نہ ماں کو ماں. پورے حقوق نچوڑ لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے ایسے کیسز بھی میرے علم میں، لڑکی گھر سے بھاگ گئی، باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، شادی ہو کہیں کر لی آشنا سے، کم عمری میں بھاگی، اور باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. نا باپ مر گیا مگر نہیں توفیق ملی جا کے منانے کی. یار تمہارے کیسا ضمیر برداشت کر لیتا ہے؟ تم قیامت کے دن اس باپ کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ اپنی خواہشات کو قربان کر دو ماں باپ کی رضا پر. حدیث میں کتنا زبردست واقعہ ہے کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے اور ان کو یقین ہو گیا اب ہماری موت یقینی ہے، تو تینوں نے اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا. ان میں ایک وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لے کے آتا تھا، رات کے وقت اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو. ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے، بچے آئے مانگنے کے لیے، مجھے غیرت آئی کہ اپنے ماں باپ پہلے اپنے بچے بعد میں. تو میں ماں باپ کو میں نے اٹھایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی اور بچوں کو پہلے پلا دیتا تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی. پہلے میرے باپ اور پہلے میری ماں ہے. اے اللہ میں ساری رات پیالہ ان کے سر پہ لے کے کھڑا رہا ہوں اور میرے بچے مجھ سے وہ دودھ مانگتے رہے. میں نے کہا نہیں پہلے ماں باپ. یہاں تک کہ جب صبح ہوئی ہے ان کی آنکھ کھلی، پوری رات کھڑا رہا. میں اس لیے کھڑا رہا کہ رات میں اگر آنکھ کھل گئی تو بیچارے بھوکے ہیں کہ بھائی ابھی آنکھ کھل سکتی ہے، ابھی آنکھ بھوکے سوئے ہیں نا، تو مانگیں گے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اور میں نے یہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو آج جس عذاب میں مبتلا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا. بہت بڑا حق ہے والدین کا، آپ ان کی قربانی دو گے ان کے لیے. اللہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا کی مصیبتیں بھی اس عمل کی وجہ سے دور کرے گا. پھر بھی میں بتا دوں ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں حقوق سیم ہو وہاں ترجیح کس کو دینی ہے؟ وہاں والدین پہلے. غیرت کا مسئلہ بنا کے ایسا نہ ہو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. تو
اور جب بیوی کہے نا تو اس کو کہیں کل تمہاری بھی اولاد ہوگی. اگر تمہارا بیٹا جورو کا غلام بن کے بیٹھ جائے وہ تمہیں بھول جائے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بوڑھی ماں ہے, میں اکلوتا بیٹا ہوں. ایک تو یہ اکلوتوں کے یہ نقصان بہت ہوتے ہیں, بچے ہول سیل کے حساب سے ہوں, وہ ان کے لیے ماں باپ کو پالنا بھی آسان ہوتا ہے بڑھاپے میں, کئی بہن بھائی مل کے پال لیتے ہیں. اکلوتے ایک آدھ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو ساری ذمہ داری اس اکلوتے پہ آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے نہیں چھوڑ سکتا, میں اکیلا کہاں رکھوں گا, اور رہتے بھی دبئی میں. یہ پرانا واقعہ ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا کہ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی. میری بیوی نہیں رکھنے دیتی, کہتی نہیں میں تمہاری ماں کے ساتھ. میں نے کہا شاید آپ کی والدہ کو بہت زیادہ بد زبان ہے, بعض ہوتی ہیں ایسے ٹارچر کر کر کے اس کا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہوگا. کہہ رہا ایسا کچھ نہیں ہے, بوڑھی ہے, اس کو بیچارے کو اس کی صحیح ہوش بھی نہیں ہے, بوڑھی ہے, پورے طور پر دماغ بھی کام نہیں کرتا, پورے طور پر شعور بھی نہیں ہے. کہہ رہے میری بیوی کہہ رہی ہے کسی قیمت پہ نہیں رکھنا, کہہ رہے الگ پڑی رہتی ہے, کام بھی میں ہی کر رہا ہوں اپنی اماں کے. کہتی ہے نہیں میں نے گھر میں سانس رکھنی نہیں. میں نے جتنے کراس کوشچن ہو سکتے ہیں نا پوچھے کہ کام زیادہ لیتی ہوگی ماں بہو سے, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ. کہہ رہے بھائی اپنا بوڑھی عورت ہے, اپنا الگ مسلح بچھا کے وہاں پڑی رہتی ہے, اس کا نہ لینا نہ دینا, لیکن بیگم کو بس اس کا وجود ہی انجوائے کرنا ہے نا, میں میرا ہسبینڈ انجوائے. جیسے ہوتا ہے نا خواتین آج کباب میں کوئی تیسرا ہڈی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے شوہر کی توجہ کچھ نہ کچھ تو ماں کی طرف ہوگی نا جب وہ وہاں رہے گی. اماں سے آگے پوچھے گا ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا, تو وہ عورت چاہ رہی تھی یہ بھی نہ ہو, اتنی بھی مجھے کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں ہے. اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ ایک اور شادی کر لے. جب دیکھے گی نا ماں سے ماں ہی اچھی تھی یار, یہ سوگن آ گئی, اس سے بہتر ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لیا کر. لیکن خیر, تو میں نے کہتا ہے یار نہیں, میں نے کہا بھائی پھر کیا ہے, یعنی میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, ماں کو تو رکھنا پڑے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں پھر میں کیا کروں. کہنے لگا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی قیمت میں نہیں رہوں گی. میں نے اس کو بتا دو کہ بیگم میں ماں کو اکیلا اس بڑھاپے میں نہیں چھوڑ سکتا, آپ نے رہنا ہے رہیں, ورنہ پتلی گلی سے نکلیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آپ پتلی گلی سے. میں نے کہا ورنہ آخرت میں تمہاری ٹانگیں چھت سے لگی ہوئی ہوں گی, یہ عورت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. اور اس کو بتا دینا کہ کل میری بد دعا ہے کہ کل تمہارا بیٹا بھی اللہ کرے تمہیں الگ چھوڑ دے. اور ہم کوشش کمپرومائز ہی کی کرتے ہیں کہ یار ایک رینٹ پہ اوپر لے لو, اوپر پورش, کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں ڈیورس تک نوبت نہ آئے. لیکن وہ اس کی ماں پاکستان میں رہتی ہے, یہاں اکیلا کیسے رکھے گا, اس کو تو دبئی بلانا ہے اپنی ماں کو. تو اس لیے میرے بھائی ماں باپ کے رشتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس میں پورے اتر گئے تو کامیابی ہے, ناکام ہو گئے تو بہت بڑی ناکامی ہے اس میں. وہ میں بات کس کی کر رہا تھا پتہ نہیں یہاں کہاں سے آ گئی.